بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کی 24 اکتوبر تک حفاظتی ضمانت منظور ہونے کے بعد نواز شریف کی گرفتاری کا خطرہ ختم ہو گیا ہے اور اب مسلم لیگ نون کے قائد بآسانی ملک میں واپس آ سکتے ہیں۔ قانونی ماہرین اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے حفاظتی ضمانت کی منظوری کو عدالتی تاریخ کا سیاہ ترین فیصلہ قرار دے رہے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن کو شدید تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے عدالت کے وقار میں کمی آئی ہے، جبکہ اس فیصلے سے عدالت کی ماضی کی تاریخ دہرائی گئی ہے کہ جب عمران خان کے دور حکومت میں عدالتیں من پسند اور عمران خان کو پسند آنے والے فیصلے کیا کرتی تھیں۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ عدالت سے نواز شریف 4 ہفتوں کی رعایت لے کر لندن گئے تھے اور اب وہ 4 سال بعد پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ اس دوران عدالتوں نے نواز شریف کو بھگوڑا اور اشتہاری مجرم بھی قرار دیا ہے۔ نواز شریف نے مقررہ مدت میں وطن واپس نہ آ کر عدالتوں کی توہین کی اور ایک نئے جرم کا ارتکاب کیا، لہذا ان قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو نواز شریف کی حفاظتی ضمانت منظور کرنے کے بجائے انہیں جیل بھیجنے کے احکامات جاری کرنے چاہیے تھے۔ جی ناظرین، بہرحال ہر صورت حفاظتی ضمانت ملنے کے بعد مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کو مزید تیز کر دیا گیا ہے اور مسلم لیگ نون کے قائد کے استقبال کی تیاریاں اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ واضح رہے کہ نواز شریف 21 اکتوبر کی صبح 11 بجے کے قریب پاکستان پہنچیں گے۔ انہیں ایک جلوس کی صورت میں لاہور میں مینار پاکستان کے پارک تک پہنچایا جائے گا، جہاں وہ جلسے سے خطاب بھی کریں گے۔ یہاں یہ بات بھی خصوصی اہمیت کی حامل ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسی سے 2 روز قبل مسلم لیگ نون کی پارٹی کا ایک نیا ترانہ جاری کیا ہے، جس میں نواز شریف کو ملک کو مشکلات سے نکالنے والا مسیحا قرار دیا گیا ہے۔ لیکن مسلم لیگ نون یہ بھول گئی ہے کہ گزشتہ پی ڈی ایم کے دور حکومت میں مسلم لیگ نون ہی سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر تھی اور 70% سے زیادہ وزارتیں مسلم لیگ نون کے پاس تھیں، جبکہ حکومت کے تمام اہم امور فیصلوں کے لیے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف ہمیشہ لندن میں نواز شریف سے مشورہ کرنے کے لیے جایا کرتے تھے اور عام تاثر یہی ہے کہ نواز شریف ہی کے مرضی کے تمام فیصلے ہوا کرتے تھے، جبکہ دوسری طرف نواز شریف کے سمدھی اسحاق ڈار کے پاس وزارت خزانہ کا قلمدان تھا اور صحیح معنوں میں وہی نواز شریف کی مرضی سے تمام معاشی و اقتصادی فیصلے کر رہے تھے۔ یاد رہے کہ ملک میں حالیہ مہنگائی کا طوفان شہباز شریف کے دور حکومت ہی میں آیا تھا۔ پی ڈی ایم جو ملک میں مہنگائی ختم کرنے کے نام پر حکومت میں آئی تھی، اس نے عمران خان کے دور کے مقابلے میں 70% سے 90% زیادہ مہنگائی کی۔ پی ڈی ایم کے اس دور میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں 120 روپے سے زائد کی کمی ہوئی، لیکن مسلم لیگ نون کی قیادت اور خاص طور پر مریم نواز شریف پی ڈی ایم کے دور کو برا بھلا کہنے کے بجائے صرف عمران خان کو ملک میں مہنگائی کا ذمہ دار ٹھہرا رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کا نیا ترانہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور سیاسی حربے کے طور پر نواز شریف کی آمد کو پاکستان کی بقا اور سلامتی سے جوڑا جا رہا ہے۔ نواز شریف کے استقبال کے حوالے سے مسلم لیگی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے استقبال کے لیے ملک بھر سے قافلے لاہور پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے استقبال کے لیے پارٹی کارکن اور پنجاب کے عوام بہت پرجوش ہیں، کیونکہ بقول لیگی رہنما نواز شریف کو ہی پنجاب کے عوام اصل مسیحا اور لیڈر سمجھتے ہیں۔ ادھر دبئی سے اطلاعات ہیں کہ نواز شریف نے پاکستان روانگی سے قبل کچھ اہم ملاقاتیں کی ہیں، جبکہ ان کے پاکستان آمد کا وقت بھی مقرر ہو چکا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ نواز شریف کی پرواز دبئی کے مقامی وقت کے مطابق ٹرمینل نمبر 2 سے صبح 9 بجے روانہ ہوگی اور وہ کل دوپہر اسلام آباد 11 بجے تک پہنچیں گے۔ تاہم ان کے لاہور ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے امکانات بھی موجود ہیں۔ ذرائع کے مطابق سول ایویشن کے شعبہ ایئر ٹرانسپورٹ نے نواز شریف کے خصوصی طیار کو لینڈنگ کی اجازت دے دی۔ چارٹر طیارے کو فضائی حدود کے استعمال اسلام آباد اور لاہور میں لینڈنگ کی اجازت دی گئی ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ سی اے اے سے چارٹر طیارہ کمپنی نے اجازت طلب کی تھی۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے فلائٹ امید پاکستان کی تیاری آخری مرحلے میں ہے۔ اس ضمن میں فلائٹ منتظمین اور مسلم لیگ نون نے پارٹی کارکنوں اور رہنماؤں کو ہدایت نامہ جاری کر دیا ہے۔ جی ناظرین، دوسری جانب اسلام آباد سے ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل اور قبل از وقت اسمبلی تحلیل کیے جانے کے بعد 90 روز کی آئینی مدت میں عام انتخابات کرانے سے متعلق دائر درخواستوں کو 23 اکتوبر بروز پیر سماعت کے لیے مقرر کر دیا،
जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस यही आफरीदी, जस्टिस बज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आशा मलिक पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत करेगा। अदालत उज़्मा की जानिब से जारी करदा काज लिस्ट के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत 23 अक्टूबर बरोज़ पीर दिन 11:30 बजे शुरू होगी। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ एक मुख्तलिफ केस की समाअत के दौरान वकील की जानिब से 15 रोज़ का वक्त देने की इस्तदा करने पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आइंदा हफ्ते के दौरान फौजी अदालतों में आम शहरियों के मुकदमात की समाअत और आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतल्लिक अहम आइनी मामलात के केसेस को उठाने का अंदिया दिया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि अदालत उज़्मा आने वाले हफ्तों में फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल और इंतखाबी मामलात जैसे अहम मुकदमात की समाअत करना चाहती है, इसलिए मौजूदा केस को 15 रोज़ के लिए मुलतवी करना मुश्किल है। वाज़ेह है कि फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस की आखिरी समाअत 3 अगस्त को हुई थी और उस वक्त के चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए थे कि मुसल्ह अफवाज को गैर आइनी इक़दाम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जबकि समाअत के लिए फुल कोर्ट की तश्कील की सतह भी मुस्तरद कर दी गई थी। केस की समाअत साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस यही आफरीदी, जस्टिस सैयद बज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आशा मलिक पर मुश्तमिल 6 रुकनी लार्जर बेंच ने की थी। चेयरमैन PTI साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, मारूफ कानूनदान एतजाज एहसन और सिविल सोसाइटी की जानिब से आम शहरियों पर मुकदमात आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालतों में चलाने के खिलाफ दरखास्तें दायर की गई थी। मारूफ सियासतदान और वकील एतजाज एहसन की जानिब से वकील सलमान अकरम राजा ने दायर दरखास्त में कहा था कि वफाकी हुकूमत ने फौजी अदालतों में ट्रायल के कोर कमांडर फैसले पर रबड़ स्टैम्प का किरदार अदा किया। सिविलियन का ट्रायल आर्मी एक्ट के सेक्शन 2 और 59 आइन से मुतसादिम है। आर्मी एक्ट कानून के सेक्शन 2 और 59 को कालादम करार दिया जाए। अब देखना यह है कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा इस केस को किस तरह आगे बढ़ाते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान GM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।